نہیں ہو رہا مجھ سے آنی، نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ وہ بالکل آپ کی طرح روتی ہے آنی، آپ کی طرح تکلیف میں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے باپ کی بے وفائی یاد آتی ہے، پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دور نہیں رکھ سکتا ہوں، میں اس سے نفرت بھی کرتا ہوں تو مجھے اس سے عشق بھی ہے۔ وہ کیوں ہے آپ کی جیسی؟ وہ کیوں ہے اتنی معصوم؟ کیوں؟ دریان گھر آتے ہی خود کو روم میں بند کرتا ہر چیز توڑتا ہوا چیخ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ مضبوط مرد آج وہ 10 سالہ بچہ بن کر رو رہا تھا۔ اپنوں کی یادوں میں انہیں کھونے سے وہ کس درد میں تھا، آج وہ زخم تازہ ہو گئے تھے۔ حیات صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ انل سے محبت کرنے لگا تھا، پر اس کے باپ کی وجہ سے وہ اپنی نفرت بھی نبھا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آج وہ اپنی نفرت میں رو رہا تھا، آج وہ اپنے عشق میں رو رہا تھا، آج وہ اپنے بدلے میں رو رہا تھا۔ وہ انل کو تکلیف دیتا تو خود بھی اسے محسوس کرتا تھا۔ وہ ظالم مرد نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ مجبور تھا، اس کے باپ کو سبق سکھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کسی کی بیٹی کو تکلیف دینا کیسا ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، میں اتنی دور آ کر تھک نہیں سکتا اس کے لیے۔ اس کی بیٹی سب کچھ ہے، وہ اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور میں اسے یہی سزا دے سکتا ہوں۔ دریان اپنی سرخ آنکھیں ضبط سے بند کرتا گہرا سانس لیتا، آنکھیں کھول کر اس بار اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، ایک بدلے کی نفرت، حیات صاحب کو تڑپانے کی نفرت تھی۔ انل بچہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے بات کرو پلیز جان، مجھے تڑپاؤ مت، ہم تھک چکے ہیں۔ حیات صاحب انل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے کب سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے، اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انل جب سے ہوش میں آئی تھی وہ خاموش ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے ہی بابا نے اس کی ماں کے ساتھ جو کیا وہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے، وہ نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، نفرت کرتی ہی بھی کیسے، جس نے اسے کبھی چوٹ لگنے نہیں دی، اس کے آنسو بہنے نہیں دیے۔ وہ تو زندگی تھے انل کی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے حیات صاحب سست کہا تھا، ہم ٹھیک نہیں ہیں بابا، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کیوں آپ نے ہمیں ایسا پالا؟ کیوں ہمیں کبھی رونے نہیں دیا؟ کیوں ہمیں کوئی تکلیف محسوس کرنے نہیں دی؟ کیوں بابا؟ کیوں؟ آج بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پر برداشت نہیں ہو رہا بابا۔ کیوں کیا ایسا ہمارے ساتھ؟ کیوں؟ کاش ماما ہوتی، وہی کچھ سکھا دیتی، وہی ڈانٹتی، وہی سکھاتی۔ لڑکیوں کے لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، آگے کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے بابا۔ وہ ہم سے ناراض ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں ہم سے بابا۔ انل بے حد روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حیات صاحب اسے چپ کروانا چاہتے تھے، پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو۔ آج وہ ان کے سینے سے لگی اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے کیا کچھ نہیں سہا، وہ بہت میچور ہو گئی تھی۔ نہیں میری جان، یہ ہماری غلطی ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، کاش میں اس وقت اتنا لالچی نہیں ہوتا، فرحان کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتا، انم کو نہیں چھوڑتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو میرا بچہ، مجھے معاف کر دو۔ حیات صاحب اس سے معافی مانگنے لگے تھے، وہ ان کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا عشق خاموش ہے بابا، اس میں کوئی شور نہیں ہے، وہ خاموش ہو گیا ہے بابا۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، حیات صاحب کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو جیسے، وہ اپنی بیٹی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس کرو انل، مت رو، اس ظالم کے لیے اس نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، اب اور نہیں، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، ہم اس پتھر دل شخص کے ساتھ آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی معصومیت ہی چھین لی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، اس کو سزا دینی ہے، مجھے دے گا، آپ کو نہیں۔ حیات صاحب اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ انل نے نفی میں سر ہلایا تھا، ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، ہمیں تو عشق ہے ان سے، وہ نفرت کر سکتے ہیں، ہم نہیں، ہمارے بیچ نفرت عشق ہے بابا، وہ اپنے ارادے نہیں بدل سکتے ہیں، نہ تو کرنے
دو انہیں نفرت اور ہمیں عشق، ہم ان سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں بابا، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ہم دوسری انہم خان نہیں بن سکتے، ہم ایک بچے کو اس کے باپ سے الگ نہیں کر سکتے ہیں بابا، ہمیں مجبور مت کریں، انل انہیں بلائیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ انل نے روتے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا، وہ دریان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بہت محبت کرنے لگی تھی اس سے۔ نہیں کرو اپنے ساتھ ایسا، وہ تمہیں صرف تکلیف دے گا، وہ میری نفرت کا بدلہ آپ سے لے گا میری جان، سمجھو اس بات کو، وہ نفرت کرتا ہے آپ سے، یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اس نے۔ حیات صاحب نے سمجھانا چاہا تھا، پتہ ہے ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے بابا، کوئی اپنے استاد سے نفرت کر سکتا ہے؟ نہیں نا، پھر ہم کیسے کریں، ہم تو نماز قرآن سکھایا پڑھایا ہے انہوں نے، پھر ہم ایسے شخص سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں، بولیں؟ انل نے زخمی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اسے پیار سے سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا۔ حیات صاحب اس بات پر خاموش ہو گئے تھے، کہیں نہ کہیں وہ شرمندہ ہو رہے تھے، لاڑ پیار دنیا کی چیزوں میں وہ انل کو دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پڑھانا سکھانا بھول گئے تھے۔ ڈی اے انل کہاں ہے؟ زافا جب سے آئی ہے اس کا پوچھ رہی ہے، اور وہ گھر میں بھی نہیں ہے۔